بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، پرانے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا نا کہ باپ ولی ہوتا تھا، اور اب بھی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، اور وہ جو ہے بیٹی کی طرف سے نکاح کر دیتا تھا، بیٹی سے اجازت لے کر۔ دوسرے شہر میں بھی ہو سکتا تھا، کوئی مسئلہ تو یہ نہیں۔ اب جو ہے جدید دور ہے یہاں، اور ٹیکنالوجی ہے ہمارے پاس، تو اب لیکن اس میں ایک مشکل یہ پیش آ سکتی ہے کہ دھوکہ ہو، فراڈ ہو، یعنی لڑکا کچھ دکھایا گیا، لڑکا کچھ اور ہے، لڑکی کوئی دوسری دکھائی گئی، اور بعد میں لڑکی ملی کچھ اور۔ جب ہم چھوٹے تھے تو ایک قصہ بڑا مشہور ہوا تھا، اور یہ بات ہے 1960 کی، یعنی آج سے 65 سال پرانی بات ہے۔ 65 سال پرانی بات ہے، 1960 کی بات ہے۔ تو دو بہنیں تھی، ایک ذرا بہتر تھی، اور دوسری جو ہے وہ بدشکل سمجھے، ایک کالی تھی۔ تو جب لڑکی کو دیکھنے کے لیے عورتیں گئی لڑکے کی طرف سے، تو جو دوسری بہن تھی اس کو دکھایا گیا، انہوں نے رشتہ منظور کر لیا۔ لیکن جب شادی ہوئی تو شادی جو ہے وہ دوسری لڑکی سے کو بٹھا دیا گیا۔ اس زمانے میں جو بھی میک اپ تھا وہ میک اپ وغیرہ کر کے دوسری لڑکی، اس پر بڑے اختلافات ہوئے کہ لڑکی کو دکھائی کچھ اور گئی تھی، نکاح کسی اور لڑکی سے کر دیا گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو موجودہ زمانے میں بھی اس طرح کا فراڈ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا علاج بھی ممکن ہے۔ دیکھیے، جب نکاح کیا جاتا ہے، آپ پاکستان میں بھی آپ نے نکاح میں شرکت کی ہوگی، تو اس میں نام لیا جاتا ہے، اور جیسے مثال کے طور پر میں نے اپنی بیٹی، میں نے، اب آدمی اپنا نام لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں شہزاد اکبر یہ اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح میں نے عبداللہ ولد سہیل احمد صاحب کے ساتھ کر دیا، اور مہر اتنا مقرر ہوا ہے۔ تو اسی طرح لڑکا بھی، یعنی اس میں لڑکے کا پورا نام لیا جاتا ہے، اس کے والد کا نام لیا جاتا ہے، لڑکی کا پورا نام لیا جاتا ہے، اور ان کے والد کا نام لیا جاتا ہے۔ اور فراڈ سے بچنے کے لیے نکاح نامے کے اوپر شناختی کارڈ نمبر درج کیا جاتا ہے، دو جو گواہ ہوتے ہیں ان کا شناختی کارڈ نمبر بھی درج کیا جاتا ہے، اور جو نکاح رجسٹرار ہوتا ہے اس کا بھی شناختی کارڈ نمبر لکھا جاتا ہے۔ تو آن لائن نکاح کی صورت میں بھی احتیاط کی جانی چاہیے۔ سب سے پہلے یہی ہے کہ جب نکاح کیا جائے تو لڑکی سامنے ہو، لڑکی کا جو ہے ولی سامنے ہو، جو کہ ددیالی رشتہ دار ہوتا ہے، باپ، دادا، بڑا بھائی یا کوئی اس طرح کا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا جو ہے لڑکی کا پاسپورٹ، لڑکی کے والد کا نام، اس کا شناختی کارڈ، یہ سب چیزیں آن لائن بتائی جائیں، اور جو ہے نکاح ایڈمنسٹر کرنے والا وہ بتا دے کہ فلاں کی لڑکی ہے، اس کا یہ نام ہے اور یہ اس کی تعلیم ہے۔ اسی طرح لڑکے کے بارے میں بھی بتا دیا جائے، یہ اس کا شناختی کارڈ نمبر ہے، یہ پاسپورٹ نمبر ہے، اور یہ یہاں کا
جو ہے سٹیزن ہے، اور یہ اس کے باپ کا نام یہ ہے، یہ کام کرتا ہے اور اس کا یہ پروفیشن ہے، تو اور وہاں کے بھی دو گواہ ہوں، یہاں کے بھی دو گواہ ہوں، یعنی اس لڑکا جب اقرار کر رہا ہے اس کے بھی دو گواہ ہوں، لڑکی جب اقرار کر رہی ہے اس کے بھی یہاں دو گواہ ہوں، اور وہ گواہوں کے نام بھی لیے جائیں کہ یہ فلاں صاحب ہے، ان کے والد فلاں ہے، یہ فلاں صاحب ہے، ان کے والد فلاں ہے، اور کل کے دن کوئی ڈسپیوٹ وغیرہ ہوتا ہے تو یہ سارے لوگ تیار ہوں گواہی دینے کے لیے۔ اور اسی طرح پھر بعد میں اس کو جو ہے وہاں رجسٹر کروا لیا جائے، جس ملک میں بھی جائے وہاں کے قانون کے مطابق، یعنی یہاں سے شرعی نکاح ہو جاتا ہے، وہاں اس کو رجسٹر کر لیا جائے اس کو۔ اچھا جی، اب ایک خاتون ہے 40-45 سال کی ہے اور ان کا ولی نہیں ہے، تو اولا یہ کہ ولی تو کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے، تو ان کی طرف سے کوئی ان کا بھائی وغیرہ ہو جائے، یا کوئی نہیں ہے تو کوئی فرض کیجئے وہاں مسجد ہے، مسجد کا امام ہے یا کوئی عالم دین ہے، وہ ولی ہو سکتا ہے۔ دیکھیے حدیث موجود ہے، انا ولی من لا ولی لہ، اور والسلطان ولی یا من لا ولی لہ، بادشاہ اس کی طرف سے ولی ہوتا ہے یا حکومت اس کی طرف سے ولی ہوتی ہے۔ فرض کیجئے ایک لڑکی ہے 20 سال کی ہے، 25 سال کی ہے، اسلام قبول کرتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے ماں باپ عیسائی ہیں، ہندو ہیں، جو بھی ہیں، غیر مسلم ہیں، اس کا ولی کون ہوگا؟ تو وہ کورٹ میں جائے گی تو کورٹ کا جو جج ہوگا وہ ولی ہوگا اس کی طرف سے، حکومت اس کی طرف سے ولی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔